والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ نویت سنت الاعتکاف۔ حضرت ابو طلحہ انصاری رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، ایک مرتبہ صبح کے وقت اللہ پاک کے آخری نبی رسول ہاشمی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پرنور چہرے پر خوشی کے آثار تھے۔ صحابہ کرام نے اس کا سبب پوچھا تو فرمایا، اللہ پاک نے پیغام بھیجا ہے، اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کا امتی آپ پر ایک درود پڑھے گا، میں اس کے لیے 10 نیکیاں لکھوں گا، اس کے 10 گناہ مٹا دوں گا اور 10 درجات بلند فرماؤں گا اور اتنی ہی رحمت بھیجوں گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ آواز کو موٹی ہے، ایک طرف پورا کر دو۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ۔ امام زین العابدین شہزادہ مصطفیٰ شہید کربلا امام حسین کے شہزادے ہیں، بڑے متقی پرہیزگار خوف خدا والی شخصیت ہے، اور خوف خدا 2 قسم کا ہے۔ ایک وہ خوف خدا جو ہم جیسے گناہ گاروں کو ہوتا ہے، اللہ کے عذاب کا خوف، اللہ پاک کی گرفت کا خوف کہ گناہوں کی وجہ سے ہماری پکڑ نہ ہو جائے، جبکہ اللہ والوں کا، اولیاء کرام کا، نیک بندوں کو جو خوف ہوتا ہے وہ اللہ کی خفیہ تدبیر کا خوف ہوتا ہے، اللہ کے قرب سے دوری کا خوف ہوتا ہے کہ اللہ کے قرب کی جو ہمیں نعمت ملی ہے کہیں ہم سے چھن نہ جائے۔ امام زین العابدین رضی اللہ عنہ کا جو خوف خدا وہ دوسری قسم کا تھا۔ ایک مرتبہ آپ نے حج کے لیے احرام باندھا، آپ کا چہرہ زرد ہو گیا، خوف خدا کے غلبے کے سبب تلبیہ نہ پڑھ سکے، یعنی لبیک اللہم لبیک نہ پڑھ سکے۔ لوگوں نے عرض کیا، علی جا آپ تلبیہ کیوں نہیں پڑھتے؟ فرمایا، مجھے ڈر ہے کہ جب میں کہوں لبیک اللہم لبیک تو کہیں جواب میں لا لبیک نہ کہہ دیا جائے، یعنی اللہ کی بارگاہ میں سے جواب نہ آ جائے کہ تمہاری حاضری قبول نہیں ہے۔ لوگوں نے عرض کیا، علی جا تلبیہ پڑھنا تو ضروری ہے، احرام باندھنے کے بعد، احرام پہننے کے بعد تلبیہ ضروری ہے۔ امام زین العابدین نے شرعی حکم پر عمل کرتے ہوئے تلبیہ پڑھنا شروع کیا، لبیک اللہم لبیک۔ یہ پڑھا ہی تھا کہ پھر خوف خدا غالب آ گیا، آپ غش کھا کر زمین پر تشریف لے آئے، اور حج کے دوران آپ کی یہی کیفیت رہی، جب بھی تلبیہ پڑھتے آپ گر جاتے، بے ہوش ہو جاتے، غشی طاری ہو جاتی، منی میں، عرفات میں، صفا و مروہ پر جب بھی آپ لبیک اللہم لبیک پڑھتے تو آپ پر بے ہوشی طاری ہو جاتی۔ محبت میں اپنی گما یا الہی، نہ پاؤں میں اپنا پتہ یا الہی، میرے اشک بہتے رہے کاش ہر دم تیرے خوف سے یا خدا یا الہی، تیرے خوف سے، تیرے ڈر سے ہمیشہ میں تھر تھر رہوں کانپتا یا الہی۔ اللہ امام زین العابدین پر کروڑوں رحمتیں نازل فرمائے اور ان کے صدقے ہماری بے حساب مغفرت ہو۔ اللہ پاک ان نیکوں کے صدقے میں ہمیں بھی اچھا کر دے، ہمیں بھی نیک بنا دے۔ حج کے ایام قریب آ رہے ہیں اور قافلے سوئے حرم روانہ ہونا شروع ہو چکے ہیں، حج کی فلائٹیں شروع ہو چکی ہیں، اور خوش نصیب ہیں وہ لوگ جو وہاں جا چکے ہیں، جانے کی تیاریاں کر رہے ہیں، احرام خرید رہے ہیں۔ کاش ہمیں بھی حج کی سعادت نصیب ہو جائے۔ امیر اہل سنت لکھتے ہیں، بڑا حج پہ جانے کو جی چاہتا ہے، بلاوا اب آئے گا کب یا الہی،
میں مکے میں آؤں، مدینے میں آؤں، بنا کوئی ایسا سبب یا الہ۔ تو ذرا غور کرنے کی بات ہے کہ کیسا خوبصورت منظر ہے کہ اللہ کا بندہ جسے اللہ نے تخلیق فرمایا، اللہ پاک نے سانسیں عطا کی، زندگی اللہ پاک نے عطا کی، طاقت اللہ پاک نے عطا کی، احرام باندھ کر اللہ کے حکم پر عمل کرتے ہوئے مکے میں پہنچتا ہے، لبیک اللہم لبیک کی صدائیں لگاتا ہے، اور عملی طور پر یہ اقرار کرتا کہ یا اللہ میں تیرا ہی بندہ ہوں، یا اللہ تو ہی میرا رب ہے، اے اللہ پاک میں تیری پاک بارگاہ میں حاضر ہوں، اے رب رحمان و رحیم تو نے مجھے کعبے کے گرد طواف کرنے کا حکم دیا، میں طواف کرنے کے لیے حاضر ہوں، یا رب کریم تو نے مجھے میدان عرفات میں قیام کا حکم دیا، میں اپنا گھر بار چھوڑ کر حاضر ہوں، دور دراز کا سفر کر کے گرمی میں سخت دھوپ کی پرواہ کیے بغیر یا اللہ میں میدان عرفات میں حاضر ہوں۔ کتنا خوبصورت اور عشق بھرا منظر ہے، اور محبت الہی کی کیسی جھلک پائی جاتی ہے کہ بندہ اپنے رب کی بارگاہ میں عرض کرتا ہے لبیک اللہم لبیک، میں مکے میں پھر آ گیا یا الہی مجھے بخش دے بے سبب یا الہی۔ ہمارے آقا و مولا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تلبیہ پڑھنے والا تلبیہ پڑھتا ہے تو اس کے ساتھ اس کے دائیں اور بائیں جانب زمین کے آخری کنارے تک جتنے درخت ہیں، جتنے پتھر ہیں، وہ سب کے سب تلبیہ پڑھتے۔ ایک حدیث شریف میں ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے اس حال میں صبح کی کہ وہ احرام باندھے ہوئے تھا، تلبیہ پڑھ رہا تھا یہاں تک کہ سورج غروب ہو گیا، تو یہ جو سورج غروب ہوا ہے یہ اس کے گناہوں کو ساتھ لے کر ڈوب گیا۔ اب یہ بندہ ایسا ہو جائے گا جیسے اس کی ماں نے جانا تھا۔ رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 3 آوازیں ایسی ہیں کہ جن پر اللہ پاک فرشتوں کے سامنے فخر فرماتا، ایک اذان کی آواز، ایک راہ خدا میں تکبیر کی آواز ہے اللہ اکبر یہ آواز، اور تیسری آواز لبیک اللہم لبیک تلبیہ پڑھنے کی آواز۔ یہ 3 آوازیں اللہ کو بڑی پسند ہیں اور اللہ پاک فرشتوں کے سامنے فخر فرماتا۔ حضرت وہب بن منبہ فرماتے ہیں کہ تورات شریف میں لکھا ہے کہ اللہ پاک روز قیامت اپنے 7 لاکھ مقرب فرشتوں کو سونے کی زنجیر عطا فرمائے گا اور حکم دے گا کہ ان زنجیروں کے ساتھ کعبہ شریف کو میدان محشر میں لے کر آؤ۔ فرشتے جائیں گے، سونے کی زنجیروں سے کعبے کو باندھیں گے، پھر ایک فرشتہ پکار کر کہے گا اے کعبہ چل، کعبہ شریف کہے گا میں نہیں چلوں گا، جب تک میرا سوال پورا نہ کیا جائے میں نہیں چلوں گا۔ فرشتہ پکارے گا اے کعبہ سوال کر، تیرا سوال پورا کیا جائے گا۔ اب کعبہ شریف اللہ کی بارگاہ میں عرض کرے گا اے اللہ پاک میرے پڑوس میں جتنے مومن دفن ہیں سب کی شفاعت تو قبول فرما دے، یا اللہ ان مومنوں کے حق میں میری شفاعت قبول فرما لے جو میرے قریب میرے پڑوس میں دفن۔ آواز آئے گی کہ میں نے تیری درخواست قبول فرما لی، یعنی تیرے پڑوس میں جو مومن دفن ہیں ان سب کے حق میں تیری شفاعت قبول کر لی گئی۔ چنانچہ جن مسلمانوں کو مکہ مکرمہ میں دفن ہونے کی سعادت ملی ہوگی ان سب کو جمع کر دیا جائے گا، ان کے چہرے سفید ہوں گے، چمکدار ہوں گے، احرام کی حالت میں ہوں گے، وہ کعبے کے گرد جمع ہو جائیں گے، سب کی زبانوں پر ہوگا لبیک اللہم لبیک۔ اب فرشتے کہیں گے کعبے کو کہ کعبہ چل، کعبہ پھر کہے گا میں نہیں چلوں گا جب تک میرا سوال پورا نہ کیا جائے۔ فضائے آسمانی سے ایک فرشتہ پکار کر کہ اے کعبہ تو مانگ تجھے دیا جائے گا۔ کعبہ کہے گا اے اللہ پاک تیرے گناہگار بندے جو دور دراز سے غبار آلود گرمی میں
میری طرف آئے، میرا طواف کیا، اپنے اہل و عیال کو چھوڑا، عزیز رشتےداروں کو چھوڑا، اپنا وطن چھوڑا، تیرے حکم پر عمل کیا اور بڑے شوق میں میری زیارت کے لیے آئے، حج کیا، اے رب کریم میں تجھ سے ان کی شفاعت کا سوال کرتا ہوں، میں تجھ سے سوال کرتا ہوں کہ ان حاجیوں کے حق میں بھی میری شفاعت قبول فرما، ان کو قیامت کی گھبراہٹ سے امن عطا فرما اور ان سب کو میرے گرد جمع فرما دے۔ اللہ پاک فرمائے گا اے کعبہ میں نے ان کے حق میں بھی تیری شفاعت قبول کر لی۔ اب فرشتہ اعلان کرے گا جس نے کعبے کی زیارت کی تھی وہ کعبے کے گرد جمع ہو جائیں۔ یہ اعلان سن کر اہل معاشر میں سے وہ تمام لوگ جو کعبے کی زیارت سے مشرف ہوں گے، جنہوں نے حج کیا ہوگا، عمرہ کیا ہوگا، کعبے کو اپنی آنکھوں سے دیکھا ہوگا، وہ سارے جمع ہو جائیں گے، سب کے سب وہ اوروں سے الگ ہو جائیں گے، کعبے کے گرد جمع ہو جائیں گے، ان کے چہرے سفید ہوں گے، جہنم سے بے خوف ہوں گے اور کعبے کا طواف کر رہے ہوں گے۔ ان کی زبانوں پر بھی یہی ہوگا لبیک اللہم لبیک۔ پھر فرشتہ پکارے گا اے کعبہ اب تو تیرا سوال پورا ہو گیا، اب تو چل۔ اب کعبہ شریف بھی تلبیہ پڑے گا اور اس شان سے میدان معاشر میں لایا جائے گا کہ دنیا میں کعبے کی زیارت کرنے والے کعبے کے گرد طواف کر رہے ہوں گے، سب کی زبانوں پہ ہوگا لبیک اللہم لبیک۔ حج کا شرف ہو پھر عطا یا رب مصطفیٰ، میٹھا مدینہ پھر دکھا یا رب مصطفیٰ، دے دے طواف خانہ کعبہ کا پھر شرف، فرما یہ پورا مدعا یا رب مصطفیٰ۔ اے عاشقان رسول غور فرمائیے کہ لبیک اللہم لبیک پڑھنے کی کیسی برکتیں ہیں۔ میدان معاشر 50,000 سال کا ایک دن اور زمین تانبے کی دہکتی ہوئی زمین 1.25 میل پر رہ کر سورج آگ برساتا ہوگا، جہنم سامنے، جنت سامنے، پل صراط لگا دیا جائے گا، سامنا قہر کا ہوگا، اعمال تولے جا رہے ہوں گے۔ اس وقت کعبہ شریف کی زیارت کرنے والے، طواف خانہ کعبہ کا شرف حاصل کرنے والے لبیک اللہم لبیک کی صدائیں لگا رہے ہوں۔ روز قیامت میدان محشر میں اس شان سے آئیں گے کہ کعبہ شریف ان کے ساتھ ہوگا۔ یہ خوش نصیب طواف کعبہ میں مصروف ہوں گے اور جھوم جھوم کر لبیک اللہم لبیک کی صدائیں لگا رہے ہیں۔ اللہ کریم ہمیں بھی حج کی سعادت نصیب فرمائے، اللہ پاک ہم سب کو بھی عمرے کی سعادت نصیب فرمائے، ہم بھی کعبے کو اپنی آنکھوں سے دیکھ لیں۔ اللہ کریم بار بار ہم سب کو حج عمرہ کی سعادت نصیب فرمائے، صفا و مروہ کی صحیح کرنے، مینا و عرفات میں ٹھہرنے کی توفیق نصیب فرمائے، کاش ہم بھی وہاں جا کر لبیک اللہم لبیک کی صدائیں لگائیں۔ اے عاشقان رسول عموماً لبیک اللہم لبیک یہ تلبیہ جو ہے یہ احرام باندھ کر پڑھا جاتا ہے، لیکن اگر ہم اس کے معنی پر غور کریں تو ایک مسلمان کی زندگی کا ہر لمحہ ایسا ہونا چاہیے کہ جو اس سے جدا ہو کر گزر سکے۔ مسلمان کا معنی یہ ہے نا، یعنی مسلمان ہر وقت یہ تصور کرے کہ یا اللہ میں تیری بارگاہ میں حاضر ہوں، لبیک اللہم لبیک۔ یعنی شرط نہیں ہے کہ احرام باندھیں گے تو یہ پڑھنا ہے، اس کے علاوہ زندگی میں کبھی نہیں پڑھنا۔ ہر لمحے ہم نے یہی تصور کرنا ہے یا اللہ میں حاضر ہوں، یا اللہ میں تیری بارگاہ میں حاضر ہوں، لبیک اللہم لبیک۔ اللہ اور اس کے رسول کے حکم پر سر جھکا دینے والا مسلمان کا مطلب ہی یہی ہے کہ مسلمان نے چپ چاپ کر کے اللہ کے اور اس کے رسول کے احکامات پر سر جھکا دینا ہے۔ مسلمان کا مطلب ہی یہی ہے۔ لہذا مسلمان کی زندگی کا ایک ایک لمحہ اسی تصور کے ساتھ گزرے، اس یقین کے ساتھ اور اسی شوق اور جذبے کے ساتھ گزرنا چاہیے کہ اس کے دل سے، دماغ سے، زبان سے، پورے جسم سے، ایک ایک فعل سے، اس کی سوچ سے، اس کے ایک ایک خیال سے یہی آواز پیدا ہو لبیک اللہم لبیک، یا اللہ میں حاضر ہوں۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک انداز تھا
کہ رات کو جب نماز پڑھا کرتے تو نماز شروع کرنے سے پہلے کہا کرتے تھے لبیک اللہم لبیک. جب بھی نماز کے لیے حاضر ہوتے تھے تو حضور پڑھتے تھے لبیک اللہم لبیک، اللہ میں تیری بارگاہ میں حاضر ہوں. اور بعض روایات کے مطابق ہر فرض نماز سے پہلے آپ پڑھتے تھے، ہر فرض نماز سے پہلے پڑھتے تھے. تو کاش ہم بھی آج سے شروع کر دیں، جب بھی نماز شروع کرنے لگیں اس سے پہلے کہیں لبیک اللہم لبیک، اللہ میں حاضر ہوں. بڑے پیارے صحابی ہیں حضرت زید بن ثابت. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ ایک دعا سکھائی اور یہ حکم دیا کہ خود بھی اور اپنے اہل خانہ کو بھی پابندی کے ساتھ روزانہ یہ دعا پڑھایا کریں. وہ دعا کیا ہے؟ ارشاد فرمایا قل حین تصبح، یعنی اے زید صبح کے وقت یہ کہا کر، کیا؟ لبیک اللہم لبیک وسعدیک والخیر فی یدیک، یعنی میں حاضر ہوں یا اللہ میں حاضر ہوں، تجھ سے سعادت کا سوال کرتا ہوں، ساری کی ساری بلائیاں تیرے ہی دست قدرت میں. اب دیکھیے پیارے آقا نے ہر روز لبیک اللہم لبیک پڑھنے کی ترغیب ارشاد فرمائی کہ روزانہ یہ پڑھے. ضروری نہیں کہ صرف حج پہ جائیں تو ہی پڑھنا ہے، احرام باندھیں تو ہی پڑھنا ہے، مکے میں جائیں گے تو ہی لبیک پڑھنا ہے، روزانہ پڑھنا ہے. تو معلوم ہوا کہ لبیک اللہم لبیک یہ تلبیہ حج اور عمرے کے ساتھ مخصوص نہیں ہے، یہ ہماری زندگی کا حصہ ہونا چاہیے. بندے کو چاہیے کہ ہر روز محبت الہی سے سرشار ہو کر اپنے رب رحمان رحیم کی بارگاہ میں یہ عرض کرے لبیک اللہم لبیک، یا اللہ میں حاضر ہوں. علامہ ابن رجب حنبلی اس حدیث پاک کے تحت فرماتے کہ یہ جو جملہ ہے نا لبیک اللہم لبیک، اس میں لبیک 2 مرتبہ آیا، لبیک پھر اللہم لبیک، 2 بار لبیک آیا. اور عربی کا یہ قاعدہ ہے کہ جس لفظ کے اندر ریپیٹیشن ہو، وہ بار بار ریپیٹ ہو، تکرار ہو جس لفظ کی، یعنی دہرایا جاتا ہے، اس میں تکرار کا معنی پیدا ہو جاتا ہے. مطلب یہ ہے کہ جب بندہ کہتا ہے لبیک اللہم لبیک تو اس کا معنی صرف یہ نہیں ہے کہ یا اللہ میں ایک بار حاضر ہوں، ایسا نہیں ہے کہ اللہ میں ایک بار ہی حاضر ہوں یا صرف میں آج ہی حاضر ہوں، بس ابھی حاضر ہوں پھر نہیں، بلکہ اس کا معنی یہ ہے کہ یا اللہ جب جب تیرا حکم ہوگا میں تب تب حاضر ہوں، ہمیشہ میں حاضر ہوں، کسی ایک وقت میں بھی میں تیرے حکم سے پیچھے نہیں ہٹوں گا، یا اللہ میں ہر وقت حاضر ہوں. علامہ ابن رجب مزید فرماتے ہیں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم کے مطابق جب بندہ ہر روز یہ پڑھتا ہے لبیک اللہم لبیک تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ یا اللہ پاک میں نے صبح اس حال میں کی ہے کہ میں تیری دعوت کو قبول کرنے والا ہوں، تو نے جس بات کا حکم دیا میں اس پر عمل کرنے والا ہوں، تو نے جس بات سے منع کیا میں وہ نہیں کروں گا. بس جب بندہ اپنی زبان سے ہی کہے گا تو اس پر لازم ہے کہ اپنے عمل سے اس کے مطابق چلے تاکہ اس کی زبان اور اس کا کردار ایک جیسا ہو. مجھے اپنی رحمت سے تو اپنا کر لے، سوا تیرے سب سے کنارہ کروں میں. تو اے عاشقان رسول غور کیجئے کہ پیارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں کیسی پیاری تعلیم دی ہے کہ بندہ ہر روز ذوق و شوق کے ساتھ، بڑی محبت کے ساتھ اپنے آپ کو رب کے حضور حاضر کرتے ہوئے یہ اقرار کرے لبیک اللہم لبیک، یا اللہ میں تیرے ہر حکم پہ اپنا سر جھکاتا ہوں. ہم غور کریں اللہ پاک نے ہمیں کس کس بات کا حکم ارشاد فرمایا ہے. رب فرماتا ہے اقیم الصلاۃ، نماز قائم کرو. ہم نے کیا کہنا ہے؟ لبیک اللہم لبیک، اللہ میں نماز پڑھوں گا. رب فرماتا ہے آتوا الزکات، زکات ادا کرو. بندے کا کیا کام ہے؟ کہنا ہے لبیک اللہم لبیک، یا اللہ تیرا حکم ہے میں زکات دوں گا. رب نے فرمایا کتب علیکم الصیام، روزے رکھو، تم پر روزے فرض کیے ہیں. ہم نے کیا کہنا ہے؟ لبیک اللہم لبیک. میرے ساتھ دہراتے ہوئے جائیں. رب فرماتا ہے ادخلوا فی السلم کافہ، اسلام میں پوری داخل ہو جاؤ. ہم نے کیا کہنا ہے؟
لبیک اللہم لبیک۔ رب فرماتا ہے انفقوا مما رزقناکم، ہمارے دیے میں سے ہماری راہ میں خرچ کرو۔ بندے نے کیا کہنا ہے؟ لبیک اللہم لبیک۔ رب فرماتا ہے اتقوا اللہ حق تقاتہ، اللہ سے ڈرو جیسا ڈرنے کا حق ہے۔ بندے نے کیا کہنا ہے؟ لبیک اللہم لبیک۔ رب فرماتا ہے لا تاکلوا الربا، سود نہ کھاؤ۔ بندے نے کیا کہنا ہے؟ لبیک اللہم لبیک۔ رب فرماتا ہے لا تکونوا کالذین کفروا، ان کافروں کی طرح نہ ہونا۔ بندے نے کیا کہنا ہے؟ لبیک اللہم لبیک۔ رب فرماتا ہے لا تاکلوا اموالکم بینکم بالباطل، آپس میں ایک دوسرے کے مال نہ حق نہ کھاؤ۔ بندے نے کیا کہنا ہے؟ لبیک اللہم لبیک۔ رب فرماتا ہے اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، اللہ اور اس کے رسول کا حکم مانو۔ بندے نے کیا کہنا ہے؟ لبیک اللہم لبیک۔ رب فرماتا ہے اوفوا بالعقود، اپنے قول پورے کرو، اپنے عہد پورے کرو۔ بندے نے کہنا ہے لبیک اللہم لبیک۔ رب فرماتا ہے اذکروا اللہ ذکرا کثیرا، اللہ کو بہت یاد کرو۔ بندے نے کیا کہنا ہے؟ لبیک اللہم لبیک۔ رب فرماتا ہے وقولوا قولا سدیدا، اور سیدھی بات کہو۔ بندے نے کہنا ہے لبیک اللہم لبیک۔ رب فرماتا ہے لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، اللہ اور اس کے رسول سے آگے نہ بڑھو۔ بندے نے کہنا ہے لبیک اللہم لبیک۔ رب فرماتا ہے وتبتل الیہ تبتیلا، اور سب ٹوٹ کر اسی کے ہو رہو۔ بندے نے کیا کہنا ہے؟ لبیک اللہم لبیک۔ الغرض اللہ کریم نے اپنے بندے کو جتنی باتوں کا حکم دیا ہے، جتنی باتوں سے منع کیا ہے، بندہ ہر روز صبح اٹھ کر اس کا اظہار کرے۔ اس بات کا بندہ روزانہ صبح کے وقت یہ اقرار کرے کہ یا اللہ میں حاضر ہوں، لبیک اللہم لبیک۔ یا اللہ تیرے جتنے احکام ہیں، یا اللہ میں اپنا سر جھکاتا ہوں، تو نے جتنی باتوں سے منع کی ہے یا اللہ میں مانتا ہوں۔ اللہ پاک ہمیں تعلیم مصطفیٰ کے مطابق ہر روز صبح کو یہ دعا پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، صحیح معنوں میں اس کی جو ریکوائرمنٹس ہیں، اس کے تقاضے ہیں، اس پر عمل کرتے ہوئے ہمیں اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ عمل کا ہو جذبہ عطا یا الہی، گناہوں سے مجھ کو بچا یا الہی، میں 5 نمازیں پڑھوں با جماعت، اور توفیق ایسی عطا یا الہی۔ اے عاشقان رسول، اللہ پاک ہمارا رب ہے، اللہ نے ہمیں پیدا کیا، اللہ نے ہمیں زندگی عطا کی ہے۔ ہم دیکھتے ہیں تو رب کی عطا کی ہوئی آنکھوں سے دیکھتے ہیں، ہم سنتے ہیں تو اللہ پاک کے عطا کیے ہوئے کانوں سے سنتے ہیں، پکڑتے ہیں تو اس کے عطا کیے ہوئے ہاتھوں سے پکڑتے ہیں۔ اسی نے ہمیں سانسوں کی نعمت عطا فرمائی ہے، اسی نے ہمیں چلنے کی طاقت بخشی ہے، اسی نے ہمارے لیے زمین کا فرش بچھایا ہے، اسی نے نیلے آسمان کی چھت بنائی۔ ہمارا رب رحمان و رحیم ہی ہے جو ہمارے لیے بارش برساتا ہے، ایک بیج سے درخت بنا دیتا ہے۔ اسی نے ہمیں ہزاروں لاکھوں کروڑوں بلکہ اتنی نعمتیں عطا فرمائی جس کو ہم شمار ہی نہیں کر سکتے۔ اندازہ کیجئے کہ جس رب کریم نے ہمیں بن مانگے اتنا کچھ عطا کیا، جب ہم اس رب رحمان کے احکام کے سامنے سر جھکائیں گے، جب اس کی بات مانیں گے، تو وہ کریم کتنی اور نوازشیں کرے گا، وہ رب کریم ہمیں اور کتنا کچھ عطا کرے گا۔ حضرت بکر بن عبداللہ فرماتے ہیں کہ پچھلے زمانے میں ایک بادشاہ تھا، غیر مسلم تھا، بڑا ظالم تھا۔ اس دور کے جو اہل ایمان تھے ان کے ساتھ بادشاہ کی جنگ ہوئی، بادشاہ کو شکست ہوئی، یہ اہل ایمان کو اللہ نے فتح عطا فرمائی۔ اس بادشاہ کو قید کر لیا گیا اور آپس میں مشورہ ہوا کہ اس کو کیا سزا دینی چاہیے، کافر بھی ہے، ظالم بھی ہے، بڑے لوگوں پہ ظلم ڈھائے ہیں، سخت سے سخت سزا دی جائے۔ مشورے میں یہ طے پایا کہ آگ جلائی جائے،
اس پر ایک بڑی دیگ رکھی جائے، بادشاہ کو اس دیگ میں ڈال دیا جائے، بادشاہ جھلس جائے گا، جل جائے گا اور دردناک موت مر جائے گا۔ اس مشورے پر عمل کرتے ہوئے آگ جلائی گئی، دیگ اس کے اوپر لٹکا دی گئی، بادشاہ کو اس دیگ میں ڈال دیا گیا۔ دیگ آہستہ آہستہ گرم ہونا شروع ہوئی، گرم ہوتی گئی، اب بادشاہ کا جسم جلسنا شروع ہوا۔ اب بادشاہ نے اپنے جھوٹے خداؤں کو پکارنا شروع کیا جن کی وہ عبادت کیا کرتا تھا، باری باری ان خداؤں کو پکارنا شروع کیا۔ اب ظاہر ہے جھوٹے خدا تھے، وہ کیا مدد کرتے؟ بادشاہ دھوکے میں تھا کہ جن کے سامنے ساری زندگی سر جھکاتا رہا، وہ حقیقت میں خدا تھے ہی نہیں، اب انہوں نے کیا مدد کرنی تھی؟ بادشاہ ایک کو پکارتا، پھر دوسرے کو پکارتا، تیسرے کو پکارتا، کوئی اسے بچانے کے لیے نہیں آیا، کسی نے نہیں بچایا۔ اب بادشاہ کے دل میں خیال آیا، بادشاہ نے آسمان کی طرف نگاہ اٹھائی اور بلند آواز سے پڑھنا شروع کیا، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ یعنی وہ بادشاہ اپنے کردار سے، عمل سے اس کا اظہار کر رہا تھا کہ یا اللہ، میں نے ساری زندگی دھوکے میں گزاری ہے، میں شرک کرتا رہا، جھوٹے خداؤں کو تیرا شریک ٹھہراتا رہا، لیکن یا رب کریم، اے حقیقی رب کریم، آج میں سمجھ چکا ہوں سارے کے سارے خدا جھوٹے تھے۔ اللہ، آج میں تیرے سامنے سر جھکاتا ہوں، تیرے حضور حاضر ہوتا ہوں۔ گویا کہ وہ بادشاہ یوں کہہ رہا تھا کہ لبیک اللہم لبیک، یا اللہ میں تیری بارگاہ میں حاضر ہوں، میں شرک کو چھوڑتا ہوں، میں کفر کو چھوڑتا ہوں، اپنے سارے باطل عقیدوں کو چھوڑ کر یا اللہ میں تیری بارگاہ میں حاضر ہوتا ہوں، میں اقرار کرتا ہوں لا الہ الا اللہ۔ اب بادشاہ نے جب لا الہ الا اللہ پڑھنا شروع کیا تو حضرت بکر بن عبداللہ فرماتے ہیں کہ اللہ پاک نے ایک ایسی بارش برسائی کہ وہ آگ بجھ گئی، پھر اچانک ایک آندھی چلائی، اتنی تیز آندھی چلی کہ بادشاہ سمیت پوری کی پوری دیگ کو اڑا کر لے گئے۔ اب دیگ اڑ رہی ہے، لوگ دیکھ رہے ہیں، دیگ اڑنا شروع ہو گیا ہوا میں، اس دیگ کے اندر بادشاہ ہے اور بادشاہ پڑھ رہا ہے لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ دیگ اڑتی اڑتی کسی اور بستی میں چلی گئی، اور وہ بستی تھی غیر مسلموں کی۔ جب انہوں نے دیکھا کہ یہ کوئی لا الہ الا اللہ پڑھ رہا ہے، یہ کوئی مسلمان لگتا ہے، وہ اپنے ہتھیار لے کے پہنچ گئے مارنے کے لیے۔ دیگ اس بستی میں اتری، جب انہوں نے غیر مسلموں نے لا الہ الا اللہ کی صدائیں سنی، تلواریں نکالی، دوڑ پڑے مارنے کے لیے۔ جب انہوں نے قریب پہنچے اور یہ عجیب و غریب منظر دیکھا، بھئی دیگ اڑ رہی ہے، تو انہوں نے اس بندے سے پوچھا بھئی یہ کیا معاملہ ہے کہ دیگ ہوا میں اڑ رہی ہے اور تم لا الہ الا اللہ پڑھ رہے ہو؟ ساری کہانی جب بادشاہ نے ان کو سنائی، پورا واقعہ جب ان کو بتایا گیا تو وہ ساری بستی غیر مسلموں کی مسلمان ہو گئی۔ اب اس واقعے میں ذرا غور کریں کہ ایک ایسا شخص جس نے ساری زندگی کفر میں گزار دی، عیش و عشرت میں، مال و دولت میں گزاری، ایک مرتبہ بھی رب کے حضور اس نے سر نہیں جھکایا۔ اس بندے نے جب ایک مرتبہ اپنے آپ کو رب کی بارگاہ میں پیش کر دیا، اقرار کر لیا یا اللہ میں پوری زندگی کی شرک کو چھوڑ کر آج تیری بارگاہ میں حاضر ہوتا ہوں، لبیک اللہم لبیک۔ اس نے جب اظہار کیا، کلمہ پڑھا لا الہ الا اللہ، تو رب نے غیب سے کیسی اس کی مدد فرمائی، اس کی حفاظت کا انتظام کیا۔ غور کیجئے کہ جس شخص نے پیدا ہوتے ہی اپنے کانوں میں اذان سنی ہو، ہمارا مسلمانوں کا جب بھی بچہ پیدا ہوتا ہے ہم اذان دیتے ہیں، جس نے پیدا ہوتے ہی رب کا نام سنا ہو، اللہ اکبر کی صدائیں سنی ہو، لا الہ الا اللہ کی مبارک آواز سنی ہو، جو شخص پیدائش سے لے کر اب تک ہے، مسلمان ہے، جب وہ کہے گا لبیک اللہم لبیک، یا اللہ میں نے کبھی شرک نہیں کیا، میں تیرے ہر حکم کو ماننے کے لیے تیار ہوں، تو رب اس پہ کتنا کرم فرمائے گا، اس پہ کتنی نوازشیں فرمائے گا، جو ہے ہی مسلمان، جو پیدا ہی مسلمان ہوا ہے، اس پہ کتنا کرم ہوگا۔ یہ واقعہ ہم نے غیر مسلم کا سنا، جس نے زندگی میں کبھی رب کو نہیں پکارا، ایک بار پکارا تو کیسا کرم ہو گیا۔ ابراہیم بن ادم بڑے مشہور ولی اللہ ہیں، توبہ سے پہلے یہ بادشاہ تھے، بہت امیر زادے تھے، بلخ کے شہزادے تھے،
ایک بار اپنے محل کے قریب کی تشریف فرماتے ایک شخص آیا، وہ محل کے اندر داخل ہونے لگا، اس کو روکا گیا، بھائی کہاں جا رہے ہو؟ محل میں بغیر پوچھے جا رہے ہو؟ اس نے کہا مسافر خانہ ہے یہ۔ کہا تجھے نظر نہیں آ رہا یہ مسافر خانہ ہے؟ یہ بادشاہ کا محل ہے، یہ کوئی گیسٹ ہاؤس تھوڑی ہے، یہ بادشاہ کا محل ہے۔ اس نے پوچھا اچھا یہ بتاؤ اس میں ابھی کون رہتا ہے؟ بتایا ابراہیم بن ادم۔ اس سے پہلے کون رہتا تھا؟ اس کا باپ۔ اس سے پہلے کون رہتا تھا؟ اس کا باپ۔ اس نے کہا کہ گیسٹ ہاؤس اسے ہی تو کہتے ہیں کہ ایک آئے دوسرا چلا جائے، مسافر خانہ اسی کو تو کہتے ہیں کہ جس میں ایک آتا ہے دوسرا چلا جاتا ہے، آج اور کل اور، تو یہ تو مسافر خانہ ہے۔ میں نے اس لیے تو کہا کہ یہ مسافر خانہ ہے، میں نے یہاں رہنا ہے۔ اب یہ باتیں ابراہیم بن ادم سن رہے تھے، انہوں نے سنا، فرمایا کہ اپنے ملازم سے کہ یہ کون آیا تھا؟ فرمایا کہ اس طرح کے ایک شخص آیا اور یہ باتیں کر رہا ہے۔ اب ابراہیم بن ادم یہ ساری بات سن کر ان کے دل پہ بڑی یہ بات اثر کی اور اس شخص کے پیچھے پیچھے آپ چل پڑے۔ پوچھا بھائی تم ہو کون؟ اس نے جواب دیا کہ میں خضر ہوں، تجھے تیرے رب کے راستے پر ڈالنے کے لیے میں آیا ہوں۔ یعنی تم اس کام کے لیے پیدا نہیں ہوئے جن عیاشیوں میں تم پڑے ہو، عیش اور عشرت کی زندگی گزار رہے ہو، رب کی نافرمانیوں میں لگے ہو، رب سے دور رہ کر زندگی گزارنے کے لیے پیدا نہیں ہوئے ہو۔ جس کام کے لیے پیدا ہوئے ہو میں تمہیں اس کام پر لگانے آیا ہوں۔ ابراہیم بن ادم نے عرض کیا ٹھیک ہے، آپ جو راستہ بتاتے ہیں میں اس راستے پہ چلتا ہوں، لیکن میرے کچھ دنیاوی کام ہیں، پورا ملک چلا رہا ہوں، بادشاہ کے بڑے کام ہوتے ہیں، اپنے معاملات کو میں تھوڑا سیٹلمنٹ کر لوں، اس کے بعد میں یہی درویشی لائن اسی لائن پہ چل پڑوں گا، بہت سارے کام ہیں وہ نپٹا کے میں آ جاتا ہوں۔ حضرت خضر نے فرمایا نہیں، جو کام میں تمہیں کہہ رہا ہوں اس سے جلدی کا کوئی کام نہیں ہے، باقی سب اس کے بعد ہے۔ تو اس کے بعد انہوں نے بادشاہی چھوڑی اور اس کے بعد پھر انہوں نے اللہ کی راہ میں عبادت میں ساری زندگی گزار دی۔ حضرت خضر کے ساتھ وہ چل پڑے، جنگل کی طرف نکل گئے، راستے میں ایک چرواہا ملا، آپ نے جو اپنا بادشاہوں والا لباس پہنا ہوا تھا وہ اس چرواہے کو پہنا دیا اور چرواہے کا لباس خود پہن لیا اور جنگل کی طرف چلے گئے۔ اب یہ موقع تھا جب ابراہیم بن ادم نے عملی طور پر لبیک اللہم لبیک کا، یعنی جس کام کے لیے انسان دنیا میں آیا، رب کی عبادت کرنا، نیکیاں کمانا، آخرت کی فکر کرنا، آخرت کے لیے نیکیوں کا ذخیرہ اکٹھا کرنا، ابراہیم بن ادم اس میں مصروف ہو گئے۔ اب دیکھیے جب ابراہیم بن ادم عملی طور پر جب انہوں نے یہ اقرار کر لیا کہ لبیک اللہم لبیک، کہ اللہ میں اب حاضر ہوں، اپنے عمل سے اظہار کیا، تو کیا ملا کہ شیخ فرید الدین عطار فرماتے ہیں کہ ایک دن ابراہیم بن ادم دریائے دجلہ کے کنارے بیٹھے تھے، لباس پھٹا ہوا، پیوند لگے ہوئے کپڑے، ایک شخص قریب سے گزرا جو ان کو پرانا جانتا تھا کہ جب یہ بادشاہ تھے اس وقت کا جانتا، اس نے کہا یہ ابراہیم کیا حالت بنا رکھی ہے، پہلی زندگی اچھی نہیں تھی جب تم بادشاہ تھے، کیسی موج مستی عیاشی میں زندگی گزری تھی، اب کیا حالت بنا رکھی ہے، وہ زندگی اچھی تھی، تم کس راستے پہ چل پڑے، حکومت چھوڑ دی تم نے، کیا پایا تم نے، ایک پھٹا ہوا لباس اور کیا تمہارے پاس، سینکڑوں خدام تمہارے ساتھ آگے پیچھے ہوتے تھے، ان کو چھوڑا تم نے، کیا پایا۔ ابراہیم بن ادم نے جب اس کی یہ ساری باتیں سنی، آپ کے ہاتھ میں ایک سوئی تھی، اس سے پیون لگا رہے تھے، کپڑے سی رہے تھے، آپ نے وہ سوئی دریا میں پھینک دی، مچھلیوں سے کہا کہ میری سوئی لا دو، اب بے شمار مچھلیاں سونے کی چاندی کی مہنگی مہنگی سوئیاں سمندر سے نکال کے وہ سامنے لے آئے، انہوں نے کہا نہیں مجھے میری سوئی چاہیے، ایک مچھلی آئی آپ کی سوئی منہ میں لی، آپ کو دی، آپ نے فرمایا میں نے یہ پایا، وہ حکومت اچھی تھی یہ حکومت اچھی ہے، وہ کہ اس در کا ہوا خلق خدا اس کی ہوئی، وہ کہ اس در سے پھرا اللہ اس سے پھر گیا۔ تو یہ حقیقت ہے جب بندہ حقیقت میں عملی طور پر یہ کہتا ہے لبیک اللہم لبیک، یا اللہ میں تیری بارگاہ میں حاضر ہوں، مجھے اور کسی سے کوئی توقع نہیں، یا اللہ میں اب تیرا ہوں، یا اللہ تو ہی میرا رب ہے، میں تیری بارگاہ میں حاضر ہوں، جب بندہ یہ اقرار کر لیتا ہے صرف انہی کاموں میں مصروف رہتا ہے جو اللہ کی رضا والے کام ہوں، تو اللہ پاک پھر اس کو جہنم سے بھی بچاتا ہے، اس کو جنت میں جگہ عطا فرماتا ہے۔ بخاری شریف کی حدیث پاک ہے، حدیث قدسی ہے، اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے ان تقرب الی
بشبرن تقربت الیہ ذراعا، یعنی اگر بندہ میری طرف ایک بالشت بڑھتا ہے میں اس کی طرف ایک گز بڑھتا ہوں، اگر بندہ میری طرف ایک گز بڑھتا ہے میں ایک میل بڑھتا ہوں، اگر بندہ میری طرف چل کر آتا ہے میں اس کی طرف دوڑ کر جاتا ہوں۔ مطلب یہ ہے کہ جب بندہ رب کی رضا والے کاموں کی طرف تھوڑا سا بڑھتا ہے تو رب کریم کی رحمت زیادہ آگے آتی ہے۔ جب بندہ ایک بالشت بھر رب کی رضا والے کاموں کی طرف بڑھتا ہے تو رب کی رحمت ایک گز بھر اس کی طرف بڑھتی ہے۔ جب بندہ رب کی رضا والے کاموں میں ایک گز کے برابر بڑھتا ہے تو رب کی رحمت ایک میل کے برابر اس کے قریب ہو جاتی ہے۔ جب بندہ آہستہ آہستہ رب کی رضا والے کاموں کی طرف بڑھتا ہے تو رب کی رحمت گویا دوڑ کر بندے کی طرف آتی ہے۔ تو ذرا اندازہ لگائیے کیسی خوش قسمتی کی بات ہے، ہم اللہ کی رضا والے کاموں میں ہم بڑھیں تو صحیح، پھر ہم دیکھیں کہ رب کی رحمت کیسی برستی ہے۔ اللہ پاک اپنے بندوں کو فرماتا ہے نا کہ حضرت امام ابن رجب حنبلی نقل کرتے ہیں کہ اللہ کریم ہر روز اپنے بندوں کو پکارتا ہے، اور یہ عبرتناک پکار ہے، اس کو دل کے کانوں سے سنیے گا اور دل میں بسائیے گا۔ اللہ پاک روزانہ اپنے بندوں کو پکارتا ہے، ابن آدم ما انصفتنی، اے آدم کی اولاد تم نے میرے ساتھ انصاف نہیں کیا، اذکرک وتنسانی، میں تمہیں یاد کرتا ہوں تم مجھے بھول جاتے ہو، میں تمہیں اپنی طرف بلاتا ہوں تم دوسروں کی طرف جاتے ہو، میں تم سے بلائیں دور کرتا ہوں تم خطاؤں پر کمر بستہ رہتے ہو۔ اے آدم کی اولاد جب تمہارا یہ حال ہے کہ میں تم سے بلائیں دور کرتا ہوں تم خطاؤں پر رہتے ہو، میں تمہیں یاد کرتا ہوں تم مجھے بھول جاتے ہو، میں تمہیں پکارتا ہوں تم غیروں کی طرف جاتے ہو، تو کل روز قیامت جب تم میری بارگاہ میں آؤگے تو تمہارے پاس کیا حضور ہوگا۔ کیسی عبرتناک پکار ہے، کاش ہم اس کو سمجھیں، عملی طور پر ہم یہ اظہار کریں، اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہو جائیں، اور جو دعا ہم نے سنی ہے حدیث پاک میں کہ روزانہ یہ دعا پڑھیں صبح صبح، لبیک اللہم لبیک، اپنے رب کی جب نماز پڑھیں اس سے پہلے بھی یہ دعا پڑھیں، لبیک اللہم لبیک، یا اللہ میں تیری بارگاہ میں حاضر ہو گیا ہوں، یا اللہ میں اپنا سر جھکا دیتا ہوں تیری بارگاہ میں، اب گناہ نہیں کروں گا، یا اللہ اپنی بقیہ زندگی نیکیوں میں گزاروں گا۔ اللہ پاک ہمیں مرنے سے پہلے موت کی تیاری نصیب فرمائے، آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔